جب خلیفہ اسلام عدالت میں ہار گئے، وہ مقدمہ جس نے دنیا کو صاف کا اصل مطلب سمجھایا، ذرا غور کیجیے، ذرا تصور کیجیے، آپ کی ایسی عدالت میں آپ موجود ہیں جہاں ایک طرف اسلامی سلطنت کے حکمران کھڑے ہیں اور دوسری طرف ایک عام یہودی شہری، سب کی نظریں قاضی پر جمی ہوئی ہیں۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آج فیصلہ یقیناً خلیفہ کے حق میں ہو، لیکن پھر قاضی نے ایسا فیصلہ سنایا کہ پوری عدالت پر خاموشی چھا گئی۔ خلیفہ مقدمہ ہار گیا۔ جی ہم اسلامی تاریخ کا یہ وہ حیران کن مقدمہ ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ انصاف طاقت سے نہیں ثبوت سے ہوتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے کا ہے۔ ایک جنگ کے دوران جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ڈھال کہیں گم ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد آپ نے وہ ڈھال ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ چاہتے تو بحثیت خلیفہ فوراً دو حکومتی کرندے دو چار بھیج کر حکم دیتے ڈھال واپس لے لیتے، لیکن ایسا نہیں۔ جج صاحبان دیکھیں یہ آپ کے پاس کس کے اختیارات کیسے پہنچے ہیں، اور اتنا ہی آپ کو اس تقسیم کرنا ہے۔ حضرت لیکن ایسا نہیں، حضرت علی نے فرمایا فیصلہ عدالت کرے گی۔ فیصلہ عدالت پر چھوڑ دیا، اور یوں اسلامی ریاست کا حکمران خود ایک عام شہری کی طرح عدالت میں حاضر ہو گیا۔ عدالت میں قاضی شریف تشریف فرما تھے، ایک طرف خلیفہ وقت اور دوسری طرف ایک عام یہودی۔ مشہور ہوا، قاضی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ ڈھال آپ کی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میرے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ میرے خادم کمبر گواہی دیں گے، اور یہ اس ڈھال کو خوب پہچانتے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا، سب کو یقین تھا کہ اب خلیفہ فیصلہ خلیفہ کے حق میں ہوگا، لیکن قاضی شریف نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے عدالتی تاریخ بدل دی۔ انہوں نے فرمایا حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے سردارتے ہیں، اس لیے قانون کے مطابق ان کی گواہی اس مقدمے میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہ سن کر عدالت پر ایک عجیب وقت چھا گیا، اور سب حیران رہ گئے، اور قاضی نے خلیفہ کے بیٹے کی گواہی بھی مسترد کر دی، کیونکہ انصاف میں رشتہ داری کو دخل نہیں دیا جا سکتا۔ ایک اور حیران کن واقعہ بھی اسی عدالت میں پیش آیا۔ قاضی شریف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اکراماً اے ابو الحسن کہہ کر مخاطب کیا، جبکہ یہودی کا اصلی نام دیا، اور یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً فرمایا قاضی صاحب آپ نے مجھے میری نیت سے اور میرے فرید کو اس کے نام سے پکارا، یہ تو تضاد ہے، اور عدالت میں دونوں فرید برابر ہونے چاہیے۔ سوچئے، ذرا سوچئے، آج کا وقت جو انصاف یہاں ہوتا ہے، اور یہ ہمارا ایک حکمران خود قاضی کو یہ تعلیم دے رہا تھا کہ عدالت میں کسی کو خصوصی احترام بھی انصاف کے توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ اب فیصلہ سنانے کا وقت آ گیا، فیصلہ سنانے کا وقت آ گیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس قانون کے مطابق قابل قبول راز گواہ موجود نہیں تھے، یعنی قابل ادخال شہادت موجود نہیں تھی۔ اس لیے قاضی شریف نے فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا کہ آپ اسے ڈال نہیں دے سکتے۔ جی ہاں، اسلامی سلطنت کا حکمران اپنا مقدمہ ہار گئے، نہ کوئی غصہ، نہ کوئی دباؤ، نہ کوئی دھمکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاموشی سے فیصلہ قبول کر دیا، اور یہ منظر دیکھ کر وہ یہودی کانپ اٹھا۔ اس نے کہا
میں نے ساری دنیا کے بہت سے بادشاہ دیکھے ہیں، لیکن ایسا انصاف کبھی نہیں دیکھا۔ جس ریاست کا خلیفہ خود عدالت میں ہار جائے اور پھر بھی فیصلہ قبول کر لے اور بڑی خوش دلی سے قبول کر لے، وہ دین یقیناً سچا ہے۔ پھر اس نے پراپت کیا، اور یہ ڈھال باقی حضرت علی کی ہے، اور مجھے راستے ملی تھی، اور میں اسے اپنے پاس لے آیا تھا، اپنے پاس لے آیا تھا، اور اس میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی کا اللہ وجہ میں شان دیکھیے امام علی کی، ایسے ہی نہیں میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ڈھال واپس لینے کی بجائے فرمایا یہ ڈھال اب تمہارے لیے تحفہ ہے۔ یہ سن کر حبیب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ صرف ایک مقدمہ نہیں تھا، یہ انصاف، اخلاق، قانون کی حکمرانی اور انسانیت کا ایسا سبق تھا جس کی مثال آج بھی دنیا کی عدالتی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ اس مقدمے نے ہمیں 5 عظیم اصول سکھائے۔ یہ جج صاحبان کے لیے بڑے لازمی ہیں کہ یہ ان کو ہر وقت مد نظر رکھیں۔ اور یہ پہلا اصول یہ ہے کہ قانون کی نظر میں حکمران اور عام شہری برابر ہیں، فیصلہ صرف ثبوت پر ہوتا ہے، عہدے پر نہیں۔ تیسرا، قاضی کو کسی تقاضائی شخصیت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ خلیفہ وقت ہو، صدر پاکستان ہو یا وغیرہ۔ اچھا، روم کا بادشاہ کیوں ہو، ایران کا، جیسے وہ کس طرح ہو، کوئی ہو، حقیقی انصاف صرف مقدمہ نہیں جیتتا بلکہ دل بھی جیت لیتا ہے۔ اختتام۔ آج صدیوں بعد بھی جب دنیا رول آف لاء یعنی قانون کی حکمرانی کی بات کرتی ہے تو حضرت علی اور قاضی شریع کا یہ مقدمہ ایک روشن مینار کی طرح سامنے کھڑا نظر آتا ہے، کیونکہ اس دن صرف ایک ڈھال کا فیصلہ نہیں ہوا تھا بلکہ پوری انسانیت کو یہ پیغام ملا تھا کہ انصاف کی عدالت میں سب برابر ہیں۔